بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصراني؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے شرم اور حیا کرنے کے لیے سر سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا حکم دیا، اور ان میں سے جو تیسرا عنصر ہے وہ انسان کی آنکھ ہے، انسان کی نگاہ ہے. فرمایا کہ اگر یہ انسان کی نگاہ غلط استعمال ہو تو یہ انسان کو بہت بڑی تباہی کے اندر اور بہت بڑی ہلاکت کے اندر ڈالتی ہے. اس لیے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اس وقت معاشرے کے اندر جتنی بے حیائی اور بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ بدنگاہی ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یہ خطاب فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ اس میں ان کے لیے طہارت ہے اور اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. تو اللہ رب العزت نے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ ضروری ہے کہ پہلے نگاہ کی حفاظت کی جائے. نگاہ کی حفاظت ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور اگر انسان اپنی نگاہ کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا، نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، تو پھر انسان بدعملی کے اندر، بدکرداری کے اندر، گناہ کے اندر جو ہے مبتلا ہوگا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ جو ہے یہ بھی زنا کرتی ہے، العینان تزنیہ. اور فرمایا کہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا کہ آنکھوں کا زنا النظر دیکھنا ہے، کہ جب آنکھ غلط دیکھتی ہے، نامحرم کے اوپر مرد کی نگاہ پڑے یا عورت کی نگاہ پڑے، تو فرمایا کہ اگر وہ شہوت کے ساتھ اجنبی کے اوپر، نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو یہ آنکھ کا زنا ہوا. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کو غلط استعمال مت کرو بلکہ آنکھ کی حفاظت کرو. اور آنکھ کی حفاظت ہوگی تو فرمایا کہ اس سے پھر معاشرے کے اندر بھی سدھار آئے گا اور انسان کی زندگی کے اندر پاک دامنی آئے گی، اعمال کے اندر پاک دامنی آئے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاتح شام ہیں، انہوں نے کفار کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور فرمایا کئی دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ جو کافر تھے محشور، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو یہاں سے جا نہیں رہے، تو ان کے ساتھ کوئی چال چلنی چاہیے، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ دروازہ کھولیں گے جو شہر کی طرف کھلتا ہے، جس کے دونوں طرف جو ہیں بازار ہیں، تو ان بازاروں کے اندر ہر ایک دکان میں انہوں نے عورتوں کو سجا کر کے اور بنا سنوار کر کے بٹھایا، اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں کئی مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو جب یہ عورتوں کو اس طرح اس حالت میں دیکھیں گے تو یہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور ان کی طرف مبتلا ہوں گے، متوجہ ہوں گے، اور نتیجتاً ہم دوسری طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ منصوبہ بنا کر کے انہوں نے جواب بھیجا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو انہوں نے جواب بھیجا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ لوگ لڑائی کے لیے تیار تھے، اور اب اچانک جو ہے قلعے کے دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، تو کوئی ضرور وجہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فتح کا انتظام کیا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے تم نے اس راستے کو عبور کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر اس بازار سے گزرا، نگاہ جھکی ہوئی تھی، اور بغیر کسی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے سیدھے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو جو لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا اور جو لوگ دیکھنے والے تھے شہر والے، فرمایا کہ وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ نگاہ اٹھا کر کے بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے اس عمل سے کئی لوگ جو ہے اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدنگاہی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا اور راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکال دیا، تو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک تو مہلت دے دے، اور جب اللہ نے مہلت دے دی تو پھر شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ اب میں اس انسان کے اوپر ہر طرف سے حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور اے اللہ ان بندوں میں سے اکثر جو ہے آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 سمتیں بھول گئے، ایک اوپر والی سمت اور ایک نیچے والی سمت۔ اب انسان کو اپنی حفاظت کے لیے ان 2 سمتوں کا، ان 2 راستوں کا تعین کرنا ہے کہ اوپر والا جو راستہ ہے وہ اللہ سے مانگنے کا ہے، کہ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ شیطان نے میرا تو چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اب تیری مدد ہوگی تو میں اس شیطان کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں گا۔ تو اوپر تو اللہ سے دعا مانگے، اور فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے تو اس کی جو ہے اس طریقے سے حفاظت ہوگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی اجنبی عورت کے اوپر اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہ کو پھیر دو۔ اس لیے فرمایا کہ جو پہلی نگاہ ہے، اگر انسان کے ارادہ نہ ہو، بغیر ارادہ کے اگر کسی کی نگاہ جو ہے وہ اجنبی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ اگر ڈالے گا تو فرمایا کہ پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے علی لا تطع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ پہلی نظر جو بغیر ارادہ کے پڑ جائے اس کی تو تمہارے لیے گنجائش ہے،
لیکن دوسری دوبارہ نظر جو ہے قصداً ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اگر اچانک کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو فرمایا وہ تو معاف ہے، لیکن دوبارہ جان بوجھ کر کے پھر جو ہے نگاہ نہ ڈالیں. ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ہم دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پردہ کر لو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، کیا تم اسے نہیں دیکھ سکتی؟ تو معلوم ہوا کہ پردے کا یہ حکم نگاہ کی حفاظت کا حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور مرد جو ہیں وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.